أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اور جب موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا ایک مدت تک چلتا رہوں گا، جب دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے. اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا. پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے جوان ساتھی سے کہا ہمارا دن کا کھانا لائیے، ہم نے اس سفر میں بہت تھکاوٹ پائی ہے. اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے بلا شبہ میں مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا. اس نے کہا یہی جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس پلٹے. ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے. اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. تو اس پر کیسے صبر کر سکے گا جس کا تجھے علم نہیں ہے. اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے تو صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں تیرے سامنے اس کا ذکر کروں. سورہ کہف آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، مشرکین مکہ کے 3 سوالات میں سے یہ دوسرا سوال کا جواب ہے. پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا اور دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی حضرت خضر کے بارے میں تھا. اب اسی بارے میں یہاں تفصیل جاری ہے. اور تیسرا سوال اس کے بعد ہے ذوالقرنین سے متعلق. یہاں قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ساتھ میں تھے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنایا گیا.
کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا ایک مدت تک چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ایک مرتبہ جب ایک قوم کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ موسیٰ یہ بتاؤ اس وقت تو دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اللہ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، جبکہ پیغمبرانہ شان کے مطابق انہیں کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے کہا کہ ایک نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ علم عطا کیا جاتا ہے، اس بنیاد کے پر کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے کہیں زیادہ جانتا ہے، جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نشانی کیا ہے؟ کہا مجمع البحرین، جہاں پر 2 سمندر آ کر ملتے ہیں، 2 سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، اس جگہ پر۔ اب یہ مصر کے اندر ایک ہی مقام ہے جہاں پر دریائے نیل کا سنگم ہوتا ہے، اور وہاں بحر ابیض اور بحر ازرق ہے، یہ 2 سمندروں کا وہاں پر آ کر ملاپ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی کئی میل لمبا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے پہچانوں گا اس جگہ کو اور اس بندے کو؟ تب اللہ نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جس مچھلی کو تم فرائی کیے ہوئے ہوگے، تلے ہوئے ہوگے، یہ تمہارے توشادان سے زندہ ہو کر باہر نکلے گی اور سمندر کے اندر سرنگ بناتی ہوئی چلی جائے گی، اور آخر کار وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ ترجمے کے ذریعے واضح ہے۔ اب یہاں اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، علم کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا، اپنے علم کا رعب و دبدبہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے۔ علم کا غرور بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم کے غرور کی بنیاد کے پر لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ علم جتنا بڑھتا جائے گا، تواضع اور خاکساری اتنی بڑھتی جائے گی، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اگر علم کم ہے تو یقینی بات ہے کہ انسان کے اندر تکبر زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ علم ہوگا تواضع اتنی زیادہ پیدا ہوگی۔ تو اللہ کی نعمتوں کے پر خاص طور پر اگر اللہ نے ہمیں علم عطا کیا یا دنیا کی دیگر نعمتیں عطا کی، چاہے دولت کی شکل میں، عزت کی شکلوں میں، جو بھی چیزیں ہوں، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تواضع آنی چاہیے، عقل نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا جب آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے 13 سال مکہ کے اندر، اور اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہے، تنگ کرتے رہے، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہی سرنگوں کر دیا۔ اور جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ کی ٹھوڑی آپ کے سینے مبارک سے لگی ہوئی تھی، اکڑ بالکل نہیں تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زبانی طور کے پر وہ چیزیں پائی جاتی تھیں جو کہ عام طور کے پر برائی کے زمرے میں آتی ہے، اور نہ ہی آپ کے کردار و عمل کے اندر آپ انتہائی تواضع کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہی چیز ہر کسی کے اندر آنی چاہیے۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا اور اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ ایک دوسرا شخص ہے جو زیادہ علم رکھتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ میں نبی ہوں اور میرے مقابلے میں دوسروں کو وہ چیزیں بتائی گئی جو مجھے نہیں بتائی گئی، نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ علم کی جستجو، علم کی طلب، علم کے لیے سفر ہونا چاہیے۔ آج ہمیں علم جو مفت میں مل جا رہا ہے بیٹھے بٹھائے، وہ قدر ہم نہیں کر رہے۔
اصحاب کرام کے بعد جب ایک دور شروع ہوا احادیث کو جمع کرنے کا، مہینوں ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا جاتا تھا۔ آج ہمیں آسانی کے ساتھ علم مل جاتا ہے تو نہ ہمارے نزدیک علماء کی قدر ہے نہ علم کی قدر ہے۔ ہر کوئی عام آدمی، جاہل آدمی مفتی بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بتانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ علم و نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں۔ شریعت کے بارے میں باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے، جبکہ شریعت کے اصول اور ضابطوں سے کوئی آگاہی نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر جن کے پاس کوئی علم نہیں مباحثہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ سے کر رہے ہیں۔ جب علم نہیں ہے تو کیوں مباحثہ کرتے ہیں؟ علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اکڑ تکبر نہیں پیدا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہوئے، کہا کہ اللہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ملاقات کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا گیا۔ آپ دیکھیے اصحاب کرام نے بھی سفر طے کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مقامات کا سفر کیا ہے، صرف طلب علم کے لیے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک چیپٹر بھی قائم کیا کہ علم کے لیے سفر کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ اگر کوئی بندہ علم کی تلاش کے لیے کسی راہ کے پر چلتا ہے، حصول علم کے لیے، خاص طور سے شریعت کا علم، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ آپ نے کہا فرشتے اپنی پروں کو بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس لیے کہ شریعت کے ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو جنت کا راستہ بتایا جاتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز سکھائی جاتی ہے۔ اگر یہ علم ہی نہیں ہوگا تو انسان کہاں سے صحیح اور غلط کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا؟ اور جب اسے صحیح علم نہیں ملے گا، عمل صحیح نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد معاملہ بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ لہذا صحیح علم انسان کے لیے صحیح راستہ بتاتا ہے اور اسے صحیح طور کے پر اپنی منزل ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز فجر کے بعد جو دعا مانگتے تھے، ابن ماجہ کی جو روایت ہے، پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو نفع دینے والا ہو۔ شرعی اعتبار سے علم کی دو ہی قسمیں، ایک نافع اور دوسرا غیر نافع۔ یہ ہم نے تقسیم کر دی ہے، ایک اسلامی علم، عصری علم، یہ ہم نے تقسیم کیے اسلامی اور عصری کے درمیان۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع اور غیر نافع کی تقسیم کی۔ لہذا اگر کوئی آج کے دور میں ڈاکٹر بنتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ علم بھی نافع ہے۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ بھی نافع ہے۔ جغرافی وغیرہ سارا علم نافع ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں شریعت کا علم سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، مال اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کفار اور مشرکین کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن شریعت کا علم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر شریعت کا علم ہے، قرآن مجید کی تعلیم یا اس سے جڑی بھی کوئی بھی چیز، ہم حقیر سمجھتے ہیں اگر کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا رہا ہے، حفظ کرا رہا ہے، یا تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، درس قرآن ہے، اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں، یہ ہمارے اعتبار سے، ہاں، اور ہمارے نظریے کے اعتبار سے معمولی ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل اعتبار اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو بہتر ہے۔ لیکن ہم دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس عزت ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، ٹیچر بن گیا، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، تو ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اہمیت اس کی ہے، لیکن جو اہمیت اللہ نے قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کی بیان کی، وہ اہمیت کسی کو نہیں مل سکتی ہے، وہ صرف قرآن سے منسلک لوگوں کو ہی ملے گی۔ لوگوں کے درمیان
مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انہیں گرچہ چھوٹا سمجھا جائے لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو حصول علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کی ترغیب دلائی اور اس کے لیے بتائے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کس کو ہے؟ طالب علم کو، جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور ان چیزوں کے اندر وہ ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں، چاہے تو آپ درس قرآن کی مجلس میں آئے، خطبات جمعہ کو سننے کے لیے آئے، کسی پروگرام کو سننے کے لیے جائے جہاں پر دین کی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو یہ سب حصول علم کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں کا آپ کا آنا دراصل اللہ کی طرف سے جنت کے راستے کو آسان بنانے والا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فضیلت حصول علم کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، راستے میں نکلے اور اپنے ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ میں لے لیا، انہوں نے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں ہٹوں گا، یعنی اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ دو سمندر، دو دریاؤں کے سنگم کے پر پہنچ جاؤں، یا امضی حقوبہ، حقوب عربی زبان میں 70 یا 80 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا، اور ایک تفسیر کے اندر ہے حقوب یعنی لا متناہی مدت، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی مجھے یہ کام کرنا ہی کتنا بھی وقت لگے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی۔ اب جب وہاں پر پہنچے، فلما بلغ مجمع بینہما، ایک لمبا سفر تھا، تھکا دینے والا سفر تھا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، بے خبری کے عالم میں تھے، اور اسی حالت میں یہ مچھلی، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ توشادان کے اندر سے فرائی کی ہوئی تلی ہوئی مچھلی باہر نکلی اور سمندر کے اندر سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ یہ نشانی تھی، اللہ نے یہی بتایا تھا کہ جہاں یہ مچھلی اڑ کر جائے گی اسی جگہ پر تم کو حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ نسیہ تہما، حضرت یوشع بن نون نے دیکھا لیکن بتایا نہیں، بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جو کہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ فلما جاوزا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیدار ہوئے، اٹھے، اور حضرت یوشع بن نون دونوں آگے بڑھ گئے۔ قال لفتاہ آتنا غداءنا، اور جب یہ آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دن کا کھانا لاؤ۔ تو اس کے بعد لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے۔ تب حضرت یوشع بن نون نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، کہ بھلا بتاؤ جب ہم اس چٹان کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یہ شیطان نے مجھے یاد دلانے سے بلا دیا تھا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہ تو ہم اسی کی تلاش اور اسی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم کے پر، قدموں کے نشان کے پر واپس پلٹے، اور جب پلٹے فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں پر انہوں نے ہمارا ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما۔ اب یہاں حضرت خضر، جیسا کہ بخاری کی روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ہمارے یہاں پر اردو زبان میں عمومی طور پر خضر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تلفظ ہے، حالانکہ عربی زبان کے اندر بخاری کی روایت کے اندر جو تلفظ ہے وہ خضر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اسے اپنی زبان کے اندر خضر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو عربی زبان کے اندر تلفظ کے اعتبار سے جدا ہوتی ہے،
اور ہم اسے اپنی زبان میں الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اب عربی زبان میں عصر کا لفظ ہے اور عمومی طور پر ہمارے ہاں تلفظ کے طور پر اس کو عصیر کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو اصل تلفظ خضر ہے۔ خضر یہ شادابی اور ہریالی سے بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی توجیحات بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ جس جگہ کے پر حضرت خضر تھے، جب اس جگہ سے اٹھے تو اسی جگہ کے پر بالکل تر و تازہ اور ہریالی سے بھری ہوئی گھاس اگ گئی، اس بنیاد کے پر ان کو خضر کہا جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، شادابی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت خضر، اب یہاں اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ انسان تھے، فرشتے تھے، کیا تھے؟ فرشتہ ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ عمومی طور پر یہ لفظ انسانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی تھے۔ اب انسانوں میں نبی تھے یا نہیں تھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے انہیں خاص طور کے پر کچھ چیزوں کا علم عطا کیا تھا، وہ نبی نہیں تھے۔ جیسا کہ حضرت خضر نے اس میں کہا بھی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو سلام کیا، السلام علیکم، تو حضرت خضر نے جواب دینے کے بعد کہا کہ اس علاقے کے اندر کوئی تمہاری طرح اس طرح سلام نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں اطراف میں کوئی مسلمان نہیں تھا، ورنہ سلام کا رواج ہوتا۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ہر امت کو دیا گیا سلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا، فرشتوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو سلام کرو، اور جب وہ جواب دیں گے تو وہی تمہاری نسل کا، ذریت کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ تو یہ ہماری اپنی امت کا اور آدم علیہ السلام سے جو بھی نسل چل رہی ہے قیامت تک کی، سب کا سلام ہے۔ تو یہ حضرت خضر کے بارے میں نبی تھے نہیں تھے، یہ بھی اختلاف، لیکن بہرحال یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں خصوصی طور کے پر علم عطا کیا تھا، جیسا کہ اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ اب صوفیہ انہی چیزوں کو لے کر کہ ہم حضرت خضر سے علم حاصل کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ حیرت ہوتی ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے انگریزوں کے تعلق سے کہہ دیا کہ انگریزوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ جاری تھی، کہا اس لیے کہ ہم نے انگریزوں کی صفوں کے اندر حضرت خضر کو دیکھا ہے۔ جہاں ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، حضرت خضر کو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لا کر پیش کر دیتے ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان لوگوں کا۔ جبکہ ایک اہم بات، حضرت خضر کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی موت نہیں ہوئی ہے، انہیں حیات جاویدانی حاصل ہے۔ نہیں، اگر وہ انسان ہے جیسا کہ واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جیسا کہ مسلم کی روایت میں نماز عشاء کافی تاخیر سے ادا کی، یہاں تک کہ لوگ اپنی جگہ کے پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ آج روئے زمین کے پر اللہ کی عبادت کرنے والے صرف تم لوگ ہو، اور آج روئے زمین کے پر جتنے انسان موجود ہیں 100 سال کے بعد کوئی موجود نہیں ہوگا، یعنی ایک نئی نسل آ چکی ہوگی، یہ نسل مٹ چکی ہوگی۔ اور آپ نے پوری دنیا کے بارے میں کہا اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ حضرت خضر اس وقت زندہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 100 سال کے بعد تو کوئی آج کے دور کا باقی ہی نہیں بچا، سب کے سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، موت کی آغوش میں سما گئے۔ تو کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اگر وہ زندہ ہوتے بالفرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ اپنے آپ کو حضرت خضر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
کہ جس طرح ان کو اللہ نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا علمناہ من لدنا علما، اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ لدن عربی زبان میں پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح حضرت خضر کو ڈائریکٹ اللہ علم عطا کیا، اسی طرح ان صوفیوں کو بھی ڈائریکٹ اللہ سے علم ملتا ہے، لہذا ان لوگوں کو شریعت، قرآن، حدیث، ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی ساری خرافات ان لوگوں نے اسی مدعے کے پر قائم کی ہے کہ نعوذ باللہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ سے علم ملتا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس سے بہتر ہمارا علم ہے۔ یہ علم نقل کیا جاتا ہے ایک کے بعد دوسرے راویان ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے، صحابہ سے، تابعین نے، تابعین سے، تبع تابعین نے، سلف کی ایک سند ملے گی، لیکن ہمیں جو علم عطا کیا گیا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے، اسی لیے وہ اس کو علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کے پاس والا علم۔ یہ دراصل و گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ اللہ نے انہیں کچھ مخصوص چیزوں کا علم عطا کیا، دوسروں کے بارے میں یہ دعویٰ کہاں ہے اور اس دعوے کے پر دلیل کہاں ہے؟ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا، لہذا اس طرح کی باتیں پیش کرنا سوائے نری جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت خضر، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کے پر فضیلت حاصل ہے، یہ کچھ چیزوں میں اللہ نے انہیں امتیاز عطا کیا تھا۔ اللہ تو نبیوں کو بھی خود کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض کے پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہ فرق اللہ نے رسولوں کے درمیان رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، تو آپ نے یہ کیوں منع کیا؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسولوں کے درمیان اللہ نے فضیلت کے اعتبار سے جدا جدا مقام رکھا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تنقیص، ان کے مقام کو گھٹاتے ہوئے میری فضیلت نہیں بیان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی کو عزت دے رہے ہیں یا کسی کا مقام بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسے بڑا بنانا نہیں بلکہ کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ رافضیوں کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان لوگوں کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اللہ نے فضیلت رکھی۔ تو فضیلت میں اللہ نے تفاوت رکھا ہے، لیکن یہ فضیلت کسی کی تنقیص نہیں ہے بلکہ ہر کسی کے مقام کو جدا جدا ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت خضر کے تعلق سے لوگوں نے جو بنایا عقیدہ کہ ہمیں ڈائریکٹ ان سے علم ملتا ہے، اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضرت خضر سے علم حاصل کیا، وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے بھی اس طرح کی باتیں۔ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے نہ کوئی صوفی، کسی کو بھی حضرت خضر کے ذریعے علم نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا، شریعت نازل کی، یہی ہمارے لیے معیار ہے، اس سے جو بھی ہٹے گا گمراہ ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر وضاحت کی کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا تمہیں اللہ نے جو رشد عطا کیا ہے، علم کی گہرائیاں عطا کی ہے، اسے تم مجھے بھی سکھاؤ گے؟ تو حضرت خضر نے کیا کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم صبر کرو گے بھی کیسے جب کہ تمہیں انفارمیشن، معلومات کا صحیح طور پر احاطہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مکمل طریقے سے تمہیں معلومات نہیں ہے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سَتَجِدُنِی اِنشَاءَ صَابِرًا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، تمہارے کسی بھی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، جب تم میری پیروی کرو گے، یعنی میرے پیچھے چلنے لگو گے، میرے ساتھ چلو گے، تو فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا،
حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں اس کا ذکر تمہارے سامنے نہ کروں۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تین اہم چیزیں پیش آئی تھیں۔ ایک کشتی والا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اہم باتیں وہ تو آگے انشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر و نہیں رہا، اعتراض کر بیٹھے، اور اس کے بعد ایک بچے کو دیکھ رہا تھا کہ کھیل رہے ہیں، قتل کر دیا، اس پر بھی سوال کیا، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس پر بھی سوال کیا۔ یہ تین اہم باتیں۔ اور عجیب و غریب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح کے تینوں واقعات ایک الگ انداز سے پیش آئے تھے، اور وہی واقعہ جب ان کے سامنے پیش آیا وہ سمجھ نہیں پائے، اور اللہ انہی واقعات کو ایک نئے تناظر میں پیش کیا۔ جو تین واقعات ان کی زندگی میں ایک نئے طریقے سے پیش آئے تھے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درس میں ساری باتیں رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حصول علم کا وہ جذبہ عطا فرما، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین اور اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، گئے، اور جو چیزیں اس واقعات کے ذریعے ہمارے لیے عبرت کی ہیں اس کے ذریعے عبرت پکڑنے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کے ذریعے اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔